سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ایک دن نبی اسرائیل میں خطبہ پڑھانے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا عالم تو میں ہی ہوں۔ لہٰذا اللہ نے ان پر عطاب فرمایا کہ انہوں نے عالم کی نسبت اللہ کی طرف کیوں نہ کی۔ پھر اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع بحرین میں ہے، وہ تم سے بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے پروردگار، میری ان سے کس طرح ملاقات ہوگی؟ تو ان سے کہا گیا کہ مچھلی کو زنبیل میں رکھ لو اور مجمع بحرین کی طرف چلو۔ پھر جب جس مقام پر اس مچھلی کو نہ پاؤ تو سمجھ لینا کہ وہ بندہ وہیں ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اور اپنے ہمراہ اپنے خادم یوشع بن نون کو بھی لے لیا، اور ان دونوں نے ایک مچھلی زنبیل میں لے لی، یہاں تک کہ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں نے اپنے سر زمین پر رکھ لیے اور سو گئے۔ تو یہی مچھلی زنبیل سے نکل گئی اور دریا میں اس نے راہ بنا لی، اور مچھلی کے زندہ ہو جانے سے موسیٰ اور ان کے خادم کو تعجب ہوا۔ پھر وہ دونوں باقی رات ایک دن چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، ہمارا ناشتہ لے آؤ، یعنی مچھلی والا کھانا۔ بے شک ہم نے اپنے اس سفر سے تکلیف اٹھائی، اور موسیٰ علیہ السلام جب تک کہ اس کی جگہ سے آگے نہیں نکل گئے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اس وقت تک انہوں نے کچھ تکلیف محسوس نہیں کی۔ اب جو ان کے خادم نے دیکھا تو مچھلی غائب تھی۔ تب انہوں نے کہا، کیا آپ نے دیکھا؟ آپ کو یاد پڑتا ہے کہ جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا بتانا بالکل ہی بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی وہ مقام ہے جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ پھر وہ دونوں کھوج لگاتے ہوئے اپنے قدموں کے نشانات پر واپس لوٹ گئے۔ بس جب اس پتھر تک پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کپڑا لپیٹے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ تیرے ملک میں اسلام کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس امید پر تمہاری پیروی کر سکتا ہوں کہ جو کچھ ہدایات تمہیں سکھائی گئی ہیں مجھے بھی سکھا دو۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر میری باتوں پر ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ اے موسیٰ، بے شک میں اللہ کے علم میں سے ایک ایسے علم پر مطلع ہوں کہ جسے خاص کر اس نے مجھے عطا کیا ہے۔ تم اسے نہیں جانتے، تم ایسے علم پر مطلع ہو جو اللہ نے تمہیں تعلیم کیا ہے کہ میں اسے نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں کسی بات میں تمہاری نافرمانی نہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام راضی ہو گئے۔ پھر وہ دونوں دریا کے کنارے چلے اور ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی۔ اتنے میں ایک کشتی ان کے پاس سے ہو کر گزری تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھا لو، اور کشتی والوں نے انہیں بے کرایہ بٹھا لیا۔ پھر اسی اثنا میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی، اور اس نے ایک چونچ یا دو چونچیں دریا میں ماری۔ خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے صرف اس چڑیا کی چونچ کی بقدر کم کیا ہے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں سے ایک تختے کی طرف قصد کیا اور اسے اکھیڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ان لوگوں نے ہم کو بغیر کرائے لیے ہوئے بٹھا لیا، اور آپ نے ان کی کشتی کی طرف قصد کیا اور اسے توڑ دیا تاکہ اس پر سوار لوگ غرق ہو جائیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میرے ہمراہ رہ کر میری باتوں پر صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، اس لیے میرا مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر تنگی نہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بار موسیٰ علیہ السلام بھول کر یہ بات اعتراض کی ہوگی۔ پھر وہ دونوں کشتی سے اتر کر چلے تو ایک لڑکا ملا جو اور لڑکوں کے ہمراہ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا سر اوپر سے پکڑ لیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو اکھیڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک بے گناہ جان کو بے وجہ تم نے قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر میری باتوں پر ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ ابن عینہ راوی حدیث نے کہا کہ پہلے جواب کی نسبت اس میں زیادہ تاکید تھی۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں کے لوگوں کے پاس پہنچے۔ وہاں کے رہنے والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، چنانچہ ان لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں ایک دیوار ایسی دیکھی جو کہ گرنے والی تھی۔
تو خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کو سہارا دیا اور اس کو درست کر دیا۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ خضر علیہ السلام بولے کہ بس اب اس مرحلے پر ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر بیان فرما کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، ہم یہ چاہتے تھے کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ان کے اور حالات ہم سے بیان کیے جاتے۔